تھوڑی دیر پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ آپ نون لیگ کے کم از کم کینڈیڈیٹس کو سپورٹ نہیں کریں. نہیں میں نے نون لیگ یا پی ڈی اے کی بات نہیں کی, میں کینڈیڈیٹس کی بات کر رہا ہوں. وہ تو میں اینڈ ٹائم پہ ڈیسائیڈ کروں گا نا کہ کون سا کینڈیڈیٹ بہتر ہے. از عمران خان کرپٹ؟ میرا خیال ہے توشہ خانہ اور باقی ساری چیزوں کے بعد تو چیزیں سامنے آ چکی ہیں. یس, ان کی ناک کے نیچے ہوا ہے. از نواز شریف کرپٹ؟ ان کے ناک کے نیچے بھی چیزیں ہوتی رہی ہیں. کلیئر کٹ جواب دینا. یہ تو نہیں کلیئر کٹ کس طرح, میرے پاس تو دیکھیں ہمارے سارے ججوں نے مل کے کروڑوں روپیہ لگوا کے اس قوم کا اینڈ پہ اقامہ نکالا, تو میں کیسے کروں, میرے پاس تو کوئی ریسورسز نہیں ہے. لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ان سب لوگوں کے نیچے یہ سب کچھ ہوتا رہا, وہ تو میرے سامنے ہے. نہیں میرا کہنے کا وہ جو اقامہ والا جو کیس ہے اس کو تو فلاٹ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب یہ عدالتی جو ہے وہ کہتے ہیں نا, لیکن اب تاروں کہ جب ہماری عدالت کسی رزلٹ پہ نہیں پہنچی تو میں آپ کا بلیف کیا ہے؟ دیکھیں میرے پاس تو کوئی انڈیپینڈنٹ سورس نہیں ہے. ہاں آپ مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جو ہماری عدالتوں نے کلیم کیا تھا نا نواز شریف صاحب کے بارے میں, تو وہ ثابت نہیں کر سکے. اچھا ہاں یہ میں کہوں گا. تو پھر وہ کرپٹ نہ ہوئے نا. دیکھیں یہ آپ کرپٹ نہ ہوئے, یہ والی آپ ڈگری اگر مجھ سے لے کے جائیں گے کسی کے بارے میں تو میں کیسے دے سکتا ہوں؟ ڈر رہے ہیں آپ؟ کیا ہوا؟ نہیں یہ وجہ نہیں ہے. Why are you afraid? نہیں افریڈ والی بات نہیں, افریڈ ہونے والی بات نہیں. پتہ کیا ہے, کیونکہ ان لوگوں کی ناک کے نیچے یہ سارے کام ہوتے رہے. خان صاحب کے بارے میں ہم نے گراس روٹ لیول کے اوپر اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو دیکھا. خان صاحب کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ہاں جی وہ دیکھیں توشہ خانہ ہے تو یہ تو وہ ہے. آپ نے ان کو ایک کرپٹی پہ برانڈ کیا نا آپ نے. دیکھیں ان کے ناک کے نیچے ہوا نا, جہانگیر ترین والا معاملہ بھی ہوا اس وقت. اچھا ہاں ان کی ناک کے نیچے ہوا نا, تو نواز شریف صاحب کی ناک کے نیچے بھی بہت کچھ ہوتا رہا. اچھا تو میرے خیال اب آگے چلنا چاہیے. اس وقت نواز شریف صاحب نے جو لائن لی ہے نا مینار پاکستان والی, کون سی؟ کہ بھائی ٹھیک ہے سب کو معاف کیا, اب آگے چلیں. آپ کے خیال میں کس کو معاف کیا انہوں نے؟ جن کے ساتھ ان کا مسئلہ تھا تو انہی کو معاف کیا نا. کوئی پولیٹیکل فورسز کو وہ معافی تو نہیں دے رہے؟ نہیں امید ہے انشاءاللہ ان کو بھی دے دیں گے. میں آپ یہ نوٹ کر لیں, یہ ویڈیو چلائیے گا انشاءاللہ. اگر عمران خان صاحب کو کوئی اس حوالے سے کوئی چھوٹ والا معاملہ ہوا تو نیکسٹ گورنمنٹ میں ہی ہوگا. الیکشن سے پہلے ان کے لیے کوئی چھوٹ والا معاملہ نہیں ہوگا. پولیٹیکل چھوٹ نواز شریف دیں گے؟ نہیں وہ بھی ایگری کیے ہوئے ہوں گے اس میں. ایگری کروا لیے جائیں گے بالکل اسی طرح جس طرح نواز شریف صاحب کے باہر جانے کے حوالے سے عمران خان کو ایگری کروا لیا. جی ایسے ہی ہے. تو پھر وہ تو کہیں اور سے ہوتا ہے نا. اس کا گلہ تو مجھ سے نہ کریں, نہ تو میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں, میں تو خود آپ کی طرح ایک ڈیموکریٹک بندہ ہوں. میں نے یہ نہیں کہا آپ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی, میں نے تو آپ کو رونا رویا جا سکتا ہے. میرے خلاف میرا صرف جو یہ میرا دوبارہ وہی پوائنٹ آ رہا ہے کہ آپ اس پورے ڈیموکریٹک سسٹم جو بھی ڈیموکریٹک سسٹم ہے آپ اس میں ووٹ کرنے کے لیے بھی آپ لوگوں کو کہتے ہیں آپ کہ آپ ووٹ کریں. میں نے کہا کہتا تھا, اب یہ میں نے چیپٹر کلوز کر دیا. اپنے لیے ضرور بات کروں گا, کسی کو میں کوئی گارڈ نہیں کروں گا. ووٹ کرنے کے لیے آپ نہیں دیکھیں جی اب ہمارے سامنے 15 منٹ تو سی آئی وی لڑنے ہو میں لوگوں کو یہ کہوں گا کہ ووٹ ڈالو. اچھا کس کو ڈالو یہ میں نہیں کہوں گا. اور لیکن آپ یہ کنفرم ہے کہ اس کا جو اینڈ آئے گا, جو آخر میں جا کے بندہ وزیر اعظم بنے گا, وہ کرپٹ ہی ہوگا؟ نہیں ضروری نہیں ہے. ابھی آپ نے کہا نواز شریف, او یار ابھی تو پتہ ہی نہیں کس نے بننا ہے. لیکن اچھا چلیں میں ایک سوال کو دوسری طرح لے لیتا ہوں. یہ پورے ہورائزن میں ایماندار بندہ کون لگتا ہے؟ ایماندار میں خود ہوں الحمدللہ. آپ نے تو الیکشن لڑنا, مجھے اپنے بارے میں پتا ہے. آپ نے تو الیکشن لڑنا نہیں, آپ نے خود کہا. تو باقی کسی کے بارے میں کوئی تو بندہ ہو نا جسے باقی نہیں, اس میں کوئی نہیں ہوگا. میں یہاں سے لے کے جاؤں, میں تو اس ٹرم کو ہی غلط سمجھتا ہوں. صادق اور امین کی جو ٹرم انہوں نے ڈیوائز کی ہوئی ہے اس سسٹم کے اندر, جہاں پہ چپڑاسی سے لے کے اوپر تک ایک کرپٹ نظام جس کو آپ کہہ رہے ہیں, اس کے اندر 100% تو کسی کو ڈگری نہیں دی جا سکتی. وہ بڑا ایماندار آدمی ہے. اچھا ریاست مدینہ, خان صاحب نے جو ہے وہ یہ ٹرم کوائن کی, اس کے اوپر بہت پالیٹکس بھی کی, جلسے کیے. ریلیجن کا استعمال پالیٹکس میں اس طرح ہونا چاہیے؟ ریلیجن کا پازیٹیو استعمال اگر ہوتا ہے جتنا ایک ہے جو ہمارے ملک کے ایک سمجھ لیں نظریاتی جو معاملات ہیں اس میں تو درست ہے, لیکن یہ جو مذہبی ٹچ ہے یہ بالکل غلط ہے. جی تو ریاست مدینہ نہیں ہونا چاہیے تھا, جی ٹچ نہیں دینا چاہیے تھا بالکل. اچھا تو اور پھر اس طرح تو پھر جتنی ریلیجس پارٹیز ہیں آپ تو پھر اس کے بھی خلاف نہیں, ان کے نہیں, کیونکہ وہ تو اس کی بنیاد کے اوپر آئے ہیں نا, ان کا تو رائٹ ہے کہ وہ بولیں. یہ کیا بات ہے؟ ان کی بنیاد ہے نا اس کے اوپر. they have the right to speak, لیکن دوسروں کے پاس نہیں. رائٹ ان کا ہے, لیکن یہ پھر اس کے کیپیبل بھی ہونا جب اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور کریکٹر ان کا ویسا نہیں نکلتا. ریاست مدینہ کی اگر بات کر رہے ہیں تو پھر جو اگر اسلام کی جو باؤنڈریز کی بات کر رہے ہیں تو پھر ان کے کول و فیل کے اندر اور ان کے اپنے معاملات کے اندر وہ چیز جھلکنی بھی چاہیے. سو ٹی ایل پی, جے یو ایف اے, جماعت اسلامی, ان تمام جماعتوں کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ ریلیجس لائنز کے اوپر پالیٹکس کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ وہ مذہب کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں آلریڈی. اس کی بنیاد پہ ہم تو ان سے اتنے ہی خوش ہیں کہ وہ قومی دھارے میں آئے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنی کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر جماعت نہیں بنائی ہوئی. ٹھیک ہے, میں تو اس کے اوپر خوش ہوں کہ وہ طالبان کی طرح جو ہے وہ اسلحہ اٹھا کے میرے دارالحکومت پہ نہیں چڑھ دوڑے. تو اس اعتبار سے انہیں بیزی رکھیں, یہ بالکل ٹھیک ہے. قومی دھارے میں رکھنا چاہیے,
اس اعتبار سے اس دن سے ڈر جائیں. صرف فضل الرحمان صاحب صرف کال دینا, میں آپ کو پنڈی اسلام آباد سے 5 لاکھ سے زیادہ بندے وہ اکٹھے کر سکتے ہیں. نہیں وہ آپ تو اللہ کا شکر ادا کریں, فضل الرحمان تو بڑی نعمت ہے ان کے لیے کہ وہ نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب اس قوم کے لیے نعمت ہے آپ کے, کہ وہ نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں ہے. یہی ان کی بہت بڑی بات. جی ہم اس پہ ہی خوش ہیں بھائی, یہ تو بڑے پاورفل لوگ ہیں. اور ٹی ایل پی بھی بذات خود اس طرح خوش ہیں کہ جی وہ بھی جب تک یہ دیکھیں, اب یہ خصوصاً سعد رضوی جب سے آئے ہیں تو ان کی جماعت کے اندر اب پولیٹیکل والا جو ایک معاملہ ہے نا وہ سٹرانگ ہو گیا ہے. پہلے جو یہ روڈز بلاک کرتے تھے, اکانومی کو نقصان ہوتا تھا, وہ سارے معاملات اب کافی حد تک ڈائلیوٹ ہو گئے. اینڈ معاملات اب کافی حد تک ڈائلیوٹ ہو گئے. اینڈ سیم گوز ود طاہر القادری صاحب آلسو. طاہر القادری صاحب خود تو اب سیاست میں نہیں آئیں گے. میں نے رات کو یہ بیان سنا ہے کہ ان کی جماعت حصہ لے رہی ہے. جی اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہم نے پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کرنا اپنے کزنس کو. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ وہ یہ جو کچھ بھی ان کا پاس رہا ہے, کیا آپ کے خیال میں ان کو اس بات کی سزا نہیں ملنی چاہیے؟ نہیں, سیاست قادری صاحب نے خان صاحب کے ساتھ دھرنا دیا اور پی ٹی وی کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ کو یاد ہے, جس پہ آپ کے ایکچولی خیالات بدلے تھے 2014 کے اندر. جی اس پہ آپ کے خیال میں ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ سزا کیا ہے, وہ تو عدالتیں دیں گی نا جی. اگر سزا بنتی ہے تو دینی چاہیے. کیوں نہیں دینی چاہیے؟ ڈاکٹر عارف الوی کو بھی دینی چاہیے. ایسا شریف انسان جو مودودی صاحب کی جماعت سے اوپر اٹھا, جو تفہیم القرآن کا اپنے ہاسپٹل میں درس دیتا تھا, اور یہ بندہ اس دن کراچی کی سڑکیں اس طرح بند کروا رہا تھا جس طرح کوئی ڈان ہے جی, اور ہمارا پریزیڈنٹ بھی بن گیا. سزا ملنی چاہیے ان کو. عارف الوی صاحب the president of Pakistan should be punished. جی بالکل. اور واٹ اباؤٹ ٹی ایل پی؟ ٹی ایل پی بھی اگر غلط کام کرتی ہے بالکل نہیں کیا انہوں نے. کون سا؟ فیض آباد دھرنا لگا ہوا نا, کیس جو ہے وہ ہونا چاہیے فیصلہ. نہیں, وہ تو رپورٹ آ چکی ہوئی, آپ نے نہیں اس میں سے نکالے نا, مطلب اس کو کریں نا. اب یہ کیس لگایا ہے, اس میں سے کچھ نکالیں. وہ تو اس طرح عارف الوی صاحب کو بھی کوئی سزا نہیں ہوئی, آپ نے کہا ان کو پنشمنٹ ہونی چاہیے. تو جو فیض آباد دھرنے والا جو معاملہ ہوا ہے اس میں سب سے پہلے تو ان لوگوں کو ہونی چاہیے جنہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے ہم پہ مسلط کیا, ان کو ہونی چاہیے. اور اگر ان کو نہیں ہو رہی دوبارہ یو از ڈوئنگ دی سیم تھنگ, کہ وہاں پہ عارف الوی صاحب کو آپ نے 1 منٹ میں ان کو پنشمنٹ دینے کے لیے آپ راضی ہو گئے وداؤٹ تھنکنگ 2014 کے پیچھے کون سے کیریکٹرز تھے. ٹھیک ہے, ان کو بھی ہونی چاہیے. نہیں ہم انکار نہیں کر رہے. دیکھیں کوئی چیز اگر آؤٹ آف کنٹیکسٹ آپ لیں گے تو اسی طریقے سے یقیناً میری اوور آل ڈاکٹرن یہ ہے, میری 9 مئی پہ بھی یہ ڈاکٹرن ہے. جو معذرت کے ساتھ بڑے بڑے جو ڈیموکریسی کے چیمپئن تھے نا, وہ بھی یہ والی بات نہیں کر رہے, سوائے چند ایک یوٹیوبرز کے, کہ جو یہ بات یہ کرنی چاہیے کہ جو ان کے ماسٹر مائنڈ ہے, یہ والی بات جو میں کہہ رہا ہوں, اگر ان کو آپ سزا نہیں دیتے تو 9 مئی والوں کو بغیر کیسز لگائے چھوڑ دیا جائے. ماسٹر مائنڈ میں آپ ظاہر فیض امیر صاحب اور باجوہ صاحب از اے ماسٹر مائنڈ آف 9. ظاہر ہے پیچھے ہیں نا, ایک دوسرے کے بینیفیشری ہیں. ہاؤ ڈڈ یو گیٹ ٹو دس؟ لیکن اب تو یہ جو چیزیں اوپن سیکرٹ بن کے جن کے اوپر اجماع ہو چکا ہے, I have no idea آپ نے کس طرح, مطلب یہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے ان کا بھی نام لیا تھا, کوئٹہ کے جو کور کمانڈر ہیں, وہ آئی ایس پی آر میں تھے نا اس وقت. ظاہر ہے کہ وہ تو پھر اس وقت ٹویٹیں کرتے تھے, نصر من اللہ و فتح قریب. ہاں تو ان کا تو کوئی کام نہیں تھا کہ یہ کرتے, تو پارٹی تو نہیں بننا چاہیے. ان کا حلف نہیں تھا کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا. سو بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ پیچھے سے خان صاحب 2011 سے آپ سٹارٹ نہیں 2011 سے تو خیر وہ بنیادیں تو پھر اگر آپ اس طرح کریں تو ساروں کی اس طرح ہی نکلیں گی. میں بات کر رہا ہوں کہ جو 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے نا, کہ یہ جذباتی عوام جو پروڈیوس کی جو اس لیول کے اوپر, جس میں آپ نے خان کو ایک مسیحا بنا کے پیش کیا اور خان سے اختلاف کرنے والا اس کی ایسی کی تیسی, اور 5th جنریشن وار کے اوپر کی بورڈ واریر آپ نے بھرتی کی ہے, اور پھر یہ پورے ٹرینڈ سلوائے. آج وہ سارے ٹرینڈ آپ کے گلے پڑے, اس کی وجہ سے لوگ جذباتی ہوئے, اور جذباتی ہو کے پھر وہ فیسیلیٹیٹ بھی تھوڑے سے اس حوالے سے ہو گئے کہ وہاں سے سیکورٹی بھی ہٹا لی گئی اور یہ سارا واقعہ کنڈکٹ ہو گیا. تو جو لوگ اس میں ماسٹر مائنڈ تھے, جنہوں نے یہ بندے پروڈیوس کیے تھے اتنے جذباتی, اگر ہم ان کو سزا نہیں دے سکتے تو ان بچوں کو بھی سزا نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ تو امت کے وسیع تر مفاد میں, پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ایک بندے کو مہاتما مانے ہوئے تھے. اچھا, کوئی تھوڑی سی اپنی عقل سوچ بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی جس میں نہیں, کوئی نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, یہ وہ لوگ ہیں جو مشرف کے دور میں پیدا ہوئے ہیں, انہیں کیا پتا کیا تماشے لگتے رہے 90s میں. یہ مجھے آپ کو پتا ہے نا, میری 46 ایئرز ایج ہو چکی ہے. 18 سال سے اس طرح تو پھر سرکار کوئی ہوش نہیں. اس تو انجینئر صاحب کل کو 18 سال سے اوپر کا لڑکا مذہبی جذبات کے اندر یا کسی اور, چلے میں عشق میں ہی کہتا ہوں جی, وہ میں لڑکی سے بڑا عشق کرتا تھا جی, میں نے جا کے فلاں بندے کو گولی مار دی, اور نہیں یار اس کو پتہ نہیں تھا اس کو عشق. ہاں جی, نہیں میں ادھر بھی یہی بات کروں گا, میں اس میں یہ بات کروں گا جس نے اسے گن لے کے دی, جس نے اس کو موٹیویٹ کیا, اسے بھی سزا دیں, اسے بھی سزا دیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب یہ یہاں پہ یہ جو معاملہ ہوا نا, اس میں اگر کوئی ایک آپ جو حرمت جان کی بات ہے, حسان نیازی سرکار جو حسان نیازی جب کور کمانڈر لاہور کی پتلون یوں کر کے لٹکا رہا ہے, تو حسان نیازی کو سزا بعد میں دیں,
پہلے آپ جنرل باجوہ، جنرل فیض اور جنرل آصف غفور ان کے خلاف ایکشن لیں. جی بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے, یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. اچھا بالکل. اچھا اور اس کے بعد ثانیہ اور دوسرا یہ آپ دو باتوں کو کمپیئر نہ کریں کہ ایک بندہ کسی کو گولی مار دیتا ہے. احترام جان احترام مال یہ دونوں جوڈیشری کا کام ہے اسٹیبلش کرے, لیکن اگر ان دونوں میں سے میں کمپیئر کروں گا تو احترام جان ادھر ہے, احترام مال ادھر ہے. ٹھیک ہے, مال تو واپس آ جاتا ہے, جان واپس نہیں آتی. یہ جتنے بھی آپ واقعات بتائیں گے نا, اگر اس میں پی ٹی اے نے کوئی بندہ مارا ہے نا تو بالکل ان کو سزا ہونی چاہیے. لیکن یہ جو کہہ رہا ہے نا کروڑوں کا نقصان ہوا اور اتنا نقصان ہوا, تو مشرف صاحب جو ہمیں جس آگ میں جھونکے گئے ہیں تو اربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے, تو کیا اب ہم جا کے مشرف صاحب کی قبر کھود دیں؟ ایگزیکٹو ڈیسیجن کو آپ اس کے ساتھ کس طرح کمپیئر کر سکتے ہیں؟ ایک ایگزیکٹو ڈیسیجن ہے نا, کیا ایک ایگزیکٹو ڈیسیجن ہے کہ جی آپ کے گھر کے باہر یہاں پہ سڑک بننی چاہیے یا ایکچولی ساتھ والی گلی کے اندر وہاں پہ سڑک بننی چاہیے. ایک ایگزیکٹو ڈیسیجن ہے, اس کا کل کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے, نقصان بھی ہو سکتا ہے. کل کو آج کل بینک کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ لیٹس سے 22% کے اوپر آیا ہوا ہے, ہو سکتا ہے کل کو اسٹیٹ بینک اس کو 17% کر دے. اس کے اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے, یہ سارا کچھ. لیکن ایکچولی ایک بلڈنگ کو جا کے اس طرح تہس نہس کر دینا, جلا دینا, کور کمانڈر کی وردی جو کہ آج تک بھارتی فوج ہی حرکت نہیں کر سکی, ہاؤ کین یو کمپیئر؟ سرکار وہ جس کو اب جناح ہاؤس کہہ رہے ہیں, یہ اس جناح ہاؤس کی اپنی ہسٹری کیا ہے وہ ہمیں آ کے ہمارے بڑے بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کس کا ہاؤس تھا اور یہ نام اب دریافت ہوا ہے 70 سال کے بعد. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. صرف یہ کہ آپ ان شخصیات کو جس کے لیے ہم عقیدت رکھتے ہیں ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اور اس سے مراد میرے وہ لوگ ہیں جو لوگ کے غیر سیاسی لوگ ہیں. اچھا, تو یہ نہ کریں قوم کے ساتھ, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیٹس موو اہیڈ ناؤ. آگے کس طرح دیکھ رہے ہیں پاکستان کا فیوچر؟ آپ درس دیتے ہیں, آپ لیکچرز دیتے ہیں, ینگسٹرز کے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہیں, بہت فالوئنگ ہے آپ کی. ہاؤ ڈو یو سی دا نیکسٹ 5-10 years آف پاکستان؟ اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہے ہیں, پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہے ہیں؟ دونوں. اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے تو مجھے ابھی مستقبل کافی دور تک تاریکی نظر آ رہا ہے. اچھا, ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس امیر آدمی کی اولاد کی طرح کہ جس کے مرنے کے بعد اس کی جو نالائق اولاد ہے وہ سب کچھ کھا کے ختم کر دیتی ہے, پھر ادھار کہیں سے پکڑتی ہے کہ چلو کاروبار کریں گے, کاروبار کی بجائے اس ادھار کو بھی کھا لیتی ہے. یہی کچھ ہم کرتے ہیں IMF سے یا سعودیہ سے یا چائنا سے. یہاں پہ کوئی کاروبار اس طریقے سے لگ نہیں رہا. ٹھیک ہے, اکانومی نیچے جا رہی ہے. ہمارے پاس اب پاورٹی سرکل سے نکلنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ وظائف کے اوپر اگر دوسرے ملکوں میں جا کے جابز کر کے وہاں پہ اچھا کوئی مقام بنا کے ریمیٹنس بھیج سکیں تو بھیج دیں. ادھر تو ان کو جابز نہیں مل رہی. یہاں پہ PhD لیول کے لوگ بھی ڈیٹا انٹری آپریٹر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یا آن لائن جو جابز والا معاملہ ہے, جس طرح بنگلہ دیش میں 6 ملین سے زیادہ لوگ آن لائن جابز کر رہے ہیں اور وہاں پہ وہ یہ سب کچھ اس ذریعے سے ہی کما رہے ہیں. تو اس طرح کچھ ہو سکتا ہے. بہرحال مجھے مستقبل قریب میں اکانومی ملک کی اتنی جلدی سنبھلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ہم تو 2017 کی پوزیشن پہ جانے کے لیے بھی ہمیں کئی سال انتظار کرنا پڑے گا. ہم بہت نیچے جا چکے ہیں. اور پالیٹکس والا معاملہ جو ہے وہ تو 500 سال تک بھی سدھرتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا. اور جو آج کی جو یوتھ ہے اس کی پچھلے 10 سال میں جس طرح بھی بریڈنگ ہوئی ہے, جس نے بھی کی, سیاسی پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ایجوکیشنل دونوں, جی جی جی, اس کی وجہ سے بھی ڈاؤن فال آیا آپ کے خیال؟ جی اسی کی وجہ سے آیا نا جی. پہلے ہی ہم جو ہے وہ ایجوکیٹڈ لوگ نہیں تھے, اور پھر ہمیں جن چکروں میں انہوں نے ڈال دیا اس کے بعد تو اب صورتحال ہمارے سامنے ہے. ملک کدھر جا کے گر چکا ہے. اب تو آپ دیکھیں, کل میں دیکھ رہا تھا کہ 6 ہاسپٹل اسلام آباد کے ان کا بجٹ, اب وہ کہہ رہے ہیں ہم بجٹ نہیں دے سکتے. اب غریب آدمی کہاں سے علاج کروائے گا؟ اپنے بجٹ کے اوپر تو کوئی کٹ نہیں لگاتا. ٹھیک ہے, اپنا بجٹ ان لوگوں کا آج سے آلموسٹ 10 سال پہلے 700 ارب تھا, اب وہ 2100 ارب ہو گیا. ٹھیک ہے, اور آج سے 10 سال پہلے جو ہماری تنخواہیں تھیں وہ تو آدھی ہو چکی ہوئی ہیں, اور باقی لوگوں کی فیسلٹیز بھی آدھی ہو چکی ہوئی ہیں. تو کٹ صرف عوام نہیں لگانا ہے, ان لوگوں نے نہیں لگانا. اکانومی کے حوالے سے ایک سوال میرے ذہن میں آیا, سم ون ایکچولی ٹولڈ می, آپ کی سورس آف ارننگ کیا ہے؟ میری سورس آف ارننگ جو ہے وہ میری پینشن ہے, آلموسٹ 55,000 کے قریب, پلس میں نے اپنی جاب کے دوران اور پلس میری جو فیملی کی سیونگز تھی اس کو ملا کے اسلام آباد میں گھر بنایا تھا. اس کا آلموسٹ 40,000 کرایہ آتا ہے, اور یہ مل کے آلموسٹ بن گیا 90,000 95,000 بن گیا. اور جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. میرے 2 بھائی انگلینڈ میں نیشنلٹی ہولڈر ہیں, اور وہ بھی گھر میں خرچہ بھیجتے ہیں میرے ماں باپ کو. تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, الحمدللہ گزارا ہو رہا ہے. میرے پاس موٹر بائک ہے. یہ آپ موٹر بائک پر؟ جی ہمیشہ سے موٹر بائک ہے الحمدللہ. میں 19 گریڈ سے ریٹائر ہوا ہوں, لیکن آفس کی گاڑی تھی
جو ہمیں وہاں پہ استعمال کے لیے ملتی تھی. لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد تو میرے پاس موٹر بائک ہی. 95,000 روپے کے اندر آپ کے سارے خرچے؟ جی ظاہر ہے 95,000 تو میرا ہے نا, پھر میرے بھائی بھی بھیجتے ہیں, گھر ہمارا اپنا ہے, اور سولر بھی اللہ کے فضل سے لگوایا ہوا ہے. جی ہاں, 8 kVA کا سسٹم. اچھا, جو مجھے ریٹائرمنٹ پہ اکٹھا پیسہ ملا تھا اس میں نے ایک پلاٹ اپنی وائف کو گفٹ کیا, جو باقی بچے تھے اس میں نے سولر لگوا لیا. اللہ کا شکر ہے میں نے اپنے میجر جو خرچے ہیں وہ مینیج کیے. پھر انجینئر میں اور دوسرے بندے میں فرق تو ہونا چاہیے. صحیح ہے. اچھا, ایک اور جو ریسنٹلی آپ کا ایک بیان بڑا کنٹروورشل ہوا, وہ تھا عمران ریاض خان کے حوالے سے. جی جی, آپ نے ان کے اوپر کرٹیسزم کیا کہ جی ماضی کے اندر جو ہے وہ تمہیں فائلیں دکھاتے تھے اور تم چل پڑتے تھے, تم نے تحقیقات کیوں نہیں کی؟ اسی ٹائمنگ غلط نہیں تھی آپ کے خیال میں؟ یہ بیان بھی پرانا ہے سر. کتنا پرانا؟ یہ بیان ہے اگست 2023 کا. اچھا, اور یہ چھوٹے ہیں اکتوبر 2023 کے اندر. یعنی اس وقت غائب تھے وہ؟ ہاں جی, اس وقت وہ غائب تھے. لیکن یہ کچھ جو ان کے ساتھ ہوا اسے تو میں کنڈیم کروں گا. میرے تو وہم و گمان میں نہیں تھا. میں نے کہا کہ جس طرح مراد سعید یا حماد اظہر یہ باقی لوگ ادھر ادھر ہیں, کچھ عرصے بعد سامنے آ جائیں گے. اس ظلم کے ہوتے ہوئے, جسے میں ظلم سمجھتا ہوں, جو اس بندے کی حالت ہے, مجھے کتے نے کاٹا ہوا ہے کہ اس موقع کے اوپر میں یہ بیان دیتا. اور آپ نے بھی اپنے وی لاگ کے اندر یہ کہا کہ مجھے نہیں پتا یہ پرانا ہے یا نیا ہے, لیکن اس موقع پہ نہیں آنا چاہیے تھا. تو میں آپ کو کلیئر کر دوں, یہ اس موقع پہ نہیں ہے, خدا کے لیے واللہ اس موقع کے اوپر. بندہ غائب ہے تب بھی نہیں آنا چاہیے؟ نہیں, دیکھیں بندہ جو غائب ہے ہمیں تو نہیں پتا تھا نا غائب کس قسم کے لوگ ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ تو آئیڈیا نہیں تھا. غائب تو اور لوگ بھی تھے. صداقت عباسی ہے, وہ آیا, وہ صحت میں ہے, ٹھیک ہے. صحت میں؟ جی, کیا ہے اس کو, کیا ہو گیا؟ آپ کو لگتا ہے وہ صحت میں؟ اور سرکار جب اس بندے کی حالت دیکھتے ہیں تو اس کو اتنی دیر تو آپ ویسے ہی گھر میں بیٹھ دیں تو آپ کو فیل اس طرح کی فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ بندے کا چہرہ لٹکا ہوا ہے. 1 ہفتے میں ریکور ہو جائیں گے. لیکن عمران ریاض جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تو مجھے آندہ کئی مہینوں میں ریکور ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. چلیں اس طرح بعد میں آتے ہیں. عمران ریاض والا پہلے کلیئر کر لیں کہ یہ بیان ان کی اس حالت کے اوپر میرا دماغ خراب تھا کہ میں اس حالت کو دیکھ کے اس طرح کا بیان کرتا. اور اس بیان کے اندر بھی میں نے 9 مئی کے حوالے سے وہی اپنا سٹانس لیا تھا جو ہمیشہ سے ہے. فوج کا اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کوئی کردار نہیں, اور اگر بڑوں کو سزائیں نہیں دے سکتے بچوں سے بھی درگزر کرو. وہ حصہ انہوں نے چھوڑ دیا, اس وقت انہوں نے یوٹیلائز کیا, اور اب اس کو اس کے ساتھ لیٹ کر رہے ہیں. باقی جو پیکا آرڈیننس کے حوالے سے میرا ان سے اختلاف ہے, وہ تو 1.5 سال پرانا, جب وہ پہلی دفعہ اٹھائے جا رہے تھے نا, وہ چکر لگائے جا رہے تھے, تو میں نے ان کو کہا تھا دیکھیں ابصار عالم اور اسی طریقے سے مطیع اللہ جان, یہ باقی لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا تھا نا, تو پیکا آرڈیننس کو آپ سپورٹ کر رہے تھے. وہ تو آج بھی میری فون پہ ان سے جب بات ہوئی 1.5-2 ہفتے پہلے, تو انہوں نے کہا کہ میں آج بھی پیکا آرڈیننس کو سپورٹ کرتا ہوں. محترم اللہ صاحب اگر نہ اڑاتے تو آج کئی ایک صحافی اور اندر ہوئے ہوتے. تو یہ میرا ان سے اختلاف تھا, باقی کوئی ایسی بات نہیں. پھر میرا ایک سٹانس ہے, احمد میر صاحب کی طرح میرا سٹانس ہے مسنگ پرسنز کے حوالے سے, کہ اس کی وجہ سے ملک میں فوج کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے. فوج ایک ایسا ادارہ ہے جو کراچی سے لے کر KPK تک پورے پاکستان کو جوڑ کے رکھتا ہے. ان کے بارے میں کوئی ایسی نفرت نہیں آنی چاہیے کہ ان کے اوپر ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز کے الزامات لگیں. اس طرح کے جو بندے آپ نے اٹھائے ہیں وہ کورٹس میں پروڈیوس کریں, ان کے اوپر مقدمات قائم کریں, ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں. تو اس حوالے سے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا جو موقف تھا اس کو عمران ریاض خان صاحب سپورٹ کرتے تھے. تو یہ وہ ہمارے اختلافات ہیں, باقی کوئی ذاتی معاملہ تو نہیں. اور اس حالت کے بعد تو یقین کریں کہ حقیقت بات ہے کہ میں جب پہلی دفعہ اس کی آواز سنی ہے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور بے اختیار میری زبان سے بہت سخت الفاظ نکلے. کس کے لیے؟ جن لوگوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا. اچھا, لیکن اب آپ کے معاملات ایٹ لیسٹ عمران کے ساتھ آر ریزالوڈ؟ نہیں, میرے کبھی خراب بھی نہیں تھے. کامنٹ بہت ہارش تھا. جی, بہت ہارش کامنٹ تھا وہ. دیکھیں اس حالت کے بعد تو وہ کامنٹ صحیح نہیں تھے. میرے لیے تو سرپرائزنگ بات یہ یو ایکچولی ویٹڈ کہ ان کی حالت دیکھ لیں. اگر تو عمران ریاض ہٹا کٹا باہر آتا تو پھر اچھا, وہ ان کو میں نے ٹارگٹ نہیں, وہ ایک کوسچن ہوا تھا, ایک صحافی نے کیا تھا, اور وہ کرتے کرتے اس سارے معاملات آگے ہوئے. عمران کے ساتھ میری ڈاکٹرین اپنی جگہ موجود ہے. عمران کے ساتھ نظریاتی اختلاف میرا بھی ہے. وی آر پولز اپارٹ, مجھے پتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن میں کبھی بھی جو ہے وہ اس کے اوپر یہ نہیں کہوں گا کہ جناب آپ کو کیا ماضی کے اندر ہوتا تھا, کیا ہوتا تھا, نوئنگ کہ اس کے بیوی بچے جو ہیں اس وقت اس کو ڈھونڈ رہے ہیں, وہ پٹیشنیں ہوئی ہیں کورٹ کے اندر, تو اس بندے کی بیٹھ کے برائی دیکھیں. وہ برائی جو ہے نا وہ ایک صحافت کو ڈسکس کرتے ہوئے کہ صحافت میں کیا انسان کو نارمز کا خیال رکھنا چاہیے, اس میں وہ چیز آ گئی, اور اس کا قطعاً مقصد اس کو ٹارگٹ کرنا نہیں تھا. اگر یہ مقصد ہوتا تو میں ابھی بھی اسی چیز کو آگے لے کے چل رہا ہوتا. اور آج بھی ہمارا وہ جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ. آپ کے خیال میں, آپ کی بات سے مجھے یہ لگا نا, یو اسٹل اسٹک ٹو دیٹ پوائنٹ کہ عمران ریاض جو ہیں وہ بیسکلی پچھلی اسٹیبلشمنٹ کے
ایک کے ساتھ اٹیچ تھے یا جی اٹیچ تھے، وہ خود نیریٹو مانتے کو ہیں، لے کے چلتے تھے. وہ خود مانتے ہیں. لیکن وہ صرف ایک فرق کرتے ہیں، جی جی. وہ کہتے ہیں میں اور وہ ایک پیج پہ تھے، میں نے ان کے لیے کام نہیں کیا، لیکن جو کچھ مجھے دکھاتے تھے میں انڈیپینڈنٹ تحقیق سے سمجھتا تھا کہ وہ صحیح دکھا رہے ہیں. اچھا، یہ اس کی تعویل کرتے ہیں، یہ اس کا پوائنٹ آف ویو. ہاں اس کا پوائنٹ آف ویو ہے، میں نے آپ کو بیان کر دیا. You accept it? اور میں نہیں، بالکل نہیں ایکسیپٹ کرتا، یو ڈونٹ. بالکل نیور، کبھی نہیں ایکسیپٹ کرتا. کیوں؟ ایک صحافی کا کام نہیں ہے کہ پولیٹیکل جلسوں میں جا کے وہ یہ تقریر کرے کہ آپ کو ٹکر کے لوگ ملے ہیں اور اب آپ پہلے پہاڑوں سے ہم نہیں اترے، ہم ادھر سے آئے. یہ کام اس کو نہیں کرنا چاہیے، اس کو صحافی رہنا چاہیے.